مسیح خدا میرے عزیزو، آج میں اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے کہ جس طرح کہ اس دن میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا کہ بنگال میوزک ہاؤس والے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مرزا عبد القادر صاحب ہر 15 دن ایک ہفتے کے بعد آپ کو موسیقی کے متعلق معلومات دیا کریں گے۔ آج میں پھر رنسن آباد آن لائن چینل کی طرف سے ان کے پاس آیا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے، اور آج کی جو پہلی معلومات ہے ان سے لے کر ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ موسیقی جو ہے وہ عام الفاظ میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو ہم یہ بھی آج دیکھتے ہیں کہ یہ روح کی غذا کیسے ہے، کس طرح شروع ہوئی، کہاں سے اس کی بنیاد ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ بھائی مرزا عبد القادر صاحب کو جو ہے وہ متعارف کرواتا ہوں، اور وہ موسیقی متعلق آج ہمیں پہلی معلوماتی جو کلاس ہے، پہلی معلوماتی بات چیت ہے، وہ ہم تک پہنچائیں گے۔ بھائی عبد القادر صاحب، موسیقی کے متعلق، موسیقی سے آپ کا تعلق ہے، سب سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ موسیقی کا آغاز کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیہ کرام کے مطابق موسیقی کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تھا۔ اس روح کے صوفیہ کرام کے مطابق اس روح کو داخل کرنے کے لیے بھی فرشتوں نے ترانہ پڑھا لہن داؤدی میں۔ وہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے، اس ترانے کی وہ فارسی میں ہے، اس ترانے کو پڑھ کر بھی بتائیں گے اور اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے۔ تو روح جو گھبرا رہی تھی اسے اندھیرے بت میں جاتے ہوئے اس کو مست کیا گیا، اور اس ترانے سے وہ مست ہو کر تو جسم میں داخل ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، جیتی جان ہوا، کیونکہ وہ پہلے مٹی کا پتلا تھا۔ دوسرا میرا سوال بھائی عبد القادر آپ سے یہ ہے کہ جو صوفیہ کرام ہیں انہوں نے موسیقی کے متعلق بہت ساری جو ہیں وہ باتیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ موسیقی میں جو بیسک جو ساز ہیں وہ ہارمونیم اور طبلہ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہارمونیم جو ہے یہ کس نے ایجاد کیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ موسیقی، یہ جو ہارمونیم کی بات ہو رہی ہے یہ اب کی بات ہے، یہ ان چند 100 سالوں کی بات ہے۔ جو موسیقی تو آ گئی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، جبکہ ان کے پاس جو بانسری تھی، اور جو ان کا کچھ کتابوں کے مطابق بتایا جاتا ہے جو ان کے پاس ایک اس وقت کا کوئی ساز تھا جس میں تاریں بھی ڈلی ہوئی تھی، وہ ستار کی طرح سے تھا، تو وہ اس میں کہا جاتا ہے کہ 10 تار والا ساز تھا۔ ہمارے مسیحی بھائیوں کے مطابق وہ 10 تار والا ساز تھا۔ ہمارے مطابق یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بانسری تھی جس کو بجاتے تھے، اور تمام چرند ترین اس کی مدھر آواز سن کر تو ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے، اور بہت سے کام اپنے ان چیزوں سے۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل بنایا تھا، اس میں جو اس وقت کے مطابق، اس یہودی مذہب کے مطابق جو عبادت گاہ تھی، اس میں جو میوزک یا ساز بجانے والے تھے ان کو ایک خاص قسم کا مقام حاصل تھا۔ اب باتیں یہ ہو گئی ہیں بہت پرانی باتیں، اب ہم بات کرتے ہیں اس دور کی۔ ہارمونیم کی جو ایجاد ہے یہ فرانس میں ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 1500 سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بر صغیر میں آ کر یہ اس شکل میں آیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بہت بڑی جگہ لیتا تھا، پاؤں سے بجتا تھا، اس کو آرگن کہا جاتا تھا، یا پیر پیٹی کہا جاتا تھا، یا پائپ آرگن کہا جاتا تھا، جس کا مطلب مکینیکل ایک کمرے جتنا ہوتا تھا۔ یہ جب ادھر آیا ہے تو اس کو ہماری موسیقی نے، ہمارے جو پاک و ہند کی موسیقی ہے، اس وقت تو ہندوستان پاکستان ایک تھا،
تو یہاں پر جو تار کا ساز استعمال ہوتا تھا نا اپنا صوفیہ کرام کے جو ایجاد کیے ہوئے، جس میں حضرت امیر خسرو کا نام بہت مطلب کہ اہمیت کا حامل ہے، جس میں ایجادات کی ہیں انہوں نے، ستار کو بنایا، سارنگی بنائی، طبلہ بنایا۔ ہماری موسیقی یہ تار والے ساز تھے۔ جب یہ حکومت برطانیہ نے اس خطے پر قبضہ کیا تو وہ اس ساز کو ادھر سے لے کر آئے۔ جب یہ اس جگہ پہ ان ہوا تو ہمارے بزرگ جو صوفیہ کرام تھے یا ان کے سیکھے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ پھر کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس کو چھوٹا کیا اور اس کی جگہ بنائی موسیقی میں، اور اب اتنی جگہ بن گئی ہے کہ تار کے ساز پیچھے چلے گئے ہیں۔ اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے کے وقت بھی ستار، وائلن، دلربا کا فلم انڈسٹری میں، ریڈیو پر بہت کام تھا، لیکن اب صرف اور صرف جو ہے نا زیادہ اہمیت ہارمونیم کی رہ گئی ہے، کیونکہ یہ آسان بھی ہے اور اس میں بہت ساری جو تار کے سازوں میں پیچیدگیاں تھیں وہ اس میں کم ہو کر بہت کم رہ گئی ہیں۔ موسیقی کے متعلق ہم بات چیت کر رہے ہیں بھائی قادر صاحب، تو موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے، تو اس کے متعلق کچھ ہمیں بتائیں کہ کیسے یہ روح کی غذا ہے؟ جناب گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے نا آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو اگر کسی کی مدد کے لیے اپنا کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو عبادت بن جاتی ہے، اگر آپ کسی کا نقصان کرتے ہیں تو وہ گناہ بن جاتا ہے۔ اب آپ جب اس کو اپنی عبادت میں استعمال کرتے ہیں تو یہ واقعی روح کی غذا بن جاتی ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام اس میں بہترین قسم کا نعتیہ کلام پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، تو وہ روح کی غذا ہوتی ہے۔ جب اس کو دوسرے معاملات میں لایا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ سوالات اٹھیں گے، اس پر غلط کام کیا جائے گا، اس پر بے ہنگم ناچ گانا ہوگا، تو یہ روح کی غذا نہیں رہے گی، یہ روح کی سزا بن جائے گی، بلکہ یہ وبال جان بن جائے گا۔ بہت اچھے، یہ روح کی غذا اسی طرح ہے کہ اس کو جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے وہ اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ چونکہ بڑے عرصے سے موسیقی کے آلات بنانے میں اور موسیقی کے بڑے بڑے جو خوبصورت آلات یہ پیچھے سکرین پر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بنانے میں اور ان کو بجانے میں اور اپنی مثال آپ ہیں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کتنی جو ہے وہ پشتوں سے اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور خدا کرے خیر کہ آئندہ بھی آپ ہمیشہ، آپ کو خدا زندگی دے، اسی طرح جاری اور ساری رکھیں گے۔ میں آپ کو نیکسٹ اپنے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ میرے کتنی پشتے ہیں، میرے پاس سب لکھا ہوا ہے، میرا شجرا لکھا ہوا ہے، لیکن ابھی صرف گنتی کے لحاظ سے سر بتا دیں۔ گنتی کے لحاظ سے کچھ 7-8 پشتیں تو لازمی بن جاتی، جس میں اگر ایک پشت 70 سال کی لگائیں تو 600 سال سے ہمارا اس کام سے منسلک ہے۔ صرف موسیقی سے منسلک نہیں ہے، جتنے مغلیہ تاریخ کے قلعے اور بہترین کام ہوئے ہیں، تلوار سازی ہوئی ہے، تیر اندازی ہوئی ہے، تیر کمان بنا ہے، اور جو ایجاد یا جو نقشہ نویسی ہوئی ہے وہ ہمارے بزرگ ہی کرتے تھے۔ یہ تو ایک اس کا چھوٹا سا حصہ تھا جو ادھر آ گیا۔ دوسری بات کہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ہم اس میں، ہمارا خاندان اس کا سر بنانے میں بہترین لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے ہمارے بزرگوں کو، سر کے معاملے میں، اس کو بنانے کے معاملے میں ہمارے پاس، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تار والے سازوں کے ایوارڈ بھی میرے بزرگوں کے پاس ہیں، ہارمونیم کا ایوارڈ بھی ادھر ہی ہے جو حکومت پاکستان دیتی ہے۔ ہمارا اس کی تھیوری پر تو مکمل عبور ہے، لیکن جو ہے اس کی فزیکلی بجانا اس کو، وہ پریکٹس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کیا ہم نے۔ اس کو جو ہمارا کام ہے اس کو بنانے میں، اس کو پالش کرنے میں، اس کو خوب سے خوب تر کرنے میں ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ سو بھائی مرزا عبدالقادر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سو ناظرین، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کا جو بھی کوئی سوال ہو موسیقی کے متعلق تو آپ نیچے کمنٹ میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اگلی جو اس کی قسط ہوگی، اگلی ایپیسوڈ، اس میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے، اور ہمارے بھائی قادر جو ہے ان کے کاروبار میں ہمیشہ ہم انہیں جو ہے وہ اس طرح یاد بھی رکھیں گے کہ وہ ہمیں
جو بہت ساری معلومات دے رہے ہیں، اور خدا انہیں اور زیادہ بڑھائے، اچھی صحت اور لمبی عمر عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔